حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اقبال صاحب ماضی والا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور سامعین کو اپنے کلمات بابرکت سے محسوس ہوتا ہے۔ 2000 روپے ایک مسلم بھائی کی جانب سے موصول ہوئے ہیں، 500 روپے ایک مسلم بھائی کی جانب سے موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عطیہ کو خوب قبول فرماوے، دائرے میں بہترین سے بہترین بدلہ عنایت فرماوے۔ قیاس کرنے والے طالب علموں کو 200 روپے موصول ہوئے ہیں۔ بھائی جو حضرات مسجد کے باہر ہے ان سے میری معذرانہ اپیل ہے کہ مسجد میں تشریف لائے۔ میرے استاد محترم کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کی لغات ہے ہماری مزدور زبان پر تنظیم ہے، وہاں دل لغات ہے تمہاری مزدور زبان پر اہل جامعہ عزت سے تمہارا علم اولان پر ماہی کی بچور رس پر واتو ہی ہمارا سو سوچاگروں میں نام ہی تھوانو انیری موقوارسو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام مجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم صدر باوقار حضرت مولانا اسماعیل صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور آنند اور ضلع ضلع کی بڑی وہ شخصیات، بڑے وہ علماء جنہوں نے برسوں کتاب و سنت کی خدمات کے اندر اپنی زندگیاں لگائی، اور اسی طرح اسرار العلوم کے محتمی صاحب شیخ الحدیث صاحب اساتذہ کرام، باقی سے آنے والے مہمانان اکرام اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا یہ جلسہ اور آج کی یہاں کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ ہمارے طلبہ عزیز نے قرآن کریم سنا ہے، اور لوگوں نے حاصل ہونے والے طلبہ عزیز سے جو دلچسپی اور جو آپسی محبت اور تعاون کا جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ سن کر اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میزبانی کا حق ادا کیا۔ آپ کو حقیقی میزبان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے سیراب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام کی محبت اور عظمت کے پیش نظر آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ پاک نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اور یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک بلند فرماتے ہیں درجات کو اسی قرآن کریم کی بنیاد پر۔ اس لیے آپ حضرات کی یہ خدمات اور ادارے کے ساتھ آپ کی وابستگی، محبت، دلچسپی، یہ تمام چیزیں وہ ہے جو عند اللہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کا آغاز اقرا سے فرمایا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ روایت دو طریقے سے آئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، اور دوسری ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پہلی روایت کا مطلب تم میں جو طالب علم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے گا یا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے پھر قرآن دوسروں کو پڑھائے گا، دونوں کو فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل القرآن میں اس روایت کو ترجیح دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دو چیزوں کا مجموعہ ہوگا، یہ خیریت کو مکمل کرے گا. خیرکم من تعلم القرآن، پہلے تو قرآن کو سیکھے گا، اور وعلمہ، اس قرآن کی تعلیم اللہ کے بندوں کو دے گا. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. اس لیے کلام پاک اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ نبی پر سب سے بہتر اگر کوئی ہے اور جس کی طرف سے بہتری بتلائی جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جس نے اس بہتری کو پیدا فرمایا. اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے سب سے بہتر یہ بہتریت اور یہ افضلیت یہ خیریت اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کلام کے ساتھ نسبت سے وابستہ ہو. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 570 سال پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 ہجری میں پیدا ہوئے. اس کے 40 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں یہ کلام پاک کی آیتیں نازل ہوئی. 600 سال کا وقفہ اور فترت کا ایک زمانہ گزرا جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل وہ آخری نبی ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. دونوں کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے. گویا انسانیت 600 سال تک وحی الہی سے محروم رہی. اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیے باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. دنیا میں جتنی بھی معلومات یا جتنا علوم و فنون ہے، جب تک ان کے ساتھ باسم ربک کا وابستہ ہے تب تک اس میں خیر اور بھلائی. اور جب ہم نے باسم ربک کی نسبت نہیں رہے گی، اللہ پاک کی ذات عالی سے نسبت نہیں رہے گی، تو یہی علم ایسا بم پیدا کرے. یہ علم دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑنے اور جنگیں کرنے پر آمادہ کرے گا. اپنی تجارت کے لیے، اپنا روپیہ پیسہ بٹورنے کے لیے، دنیا میں اپنی حکومت اور اپنی سپر پاوریت کو بتلانے کے لیے یہ انسان جانوروں سے بھی ذلیل ہو جائے گا. شیر کو آپ نے نہیں دیکھا کہ شیر نے کسی شیر کے مقابلے کے لیے معلومات حاصل کی، دنیاوی ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سسٹم اپنایا، اور اس کی بنیاد پر کسی شیر نے شیر کے خلاف ہتھیار بنائے. لیکن حضرت انسان ہے، اس نے پہلی جنگ عظیم بھی، پہلا وشو یدھ، پھر دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بعد اتنی جنگیں ہوئی جو کئی اور وشو یدھ سے بھی زیادہ خطرناک ہوئی. اور ابھی کی دنیا گزشتہ 2000 دن سے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر حرکتیں ہو. یہ کون کر رہا ہے؟ بہترین دنیاوی تعلیمات حاصل کرنے والے، انجینئرنگ کے شعبے میں ماہر، کیمسٹری کی دنیا میں ماہر، اور دنیا بھر کے جتنے بھی علوم ہے
ان سب میں باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں ربی کا موجود ہے. ایک یہودی مسلم امریکن مسٹر گریپر اس نے کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ حضرت مولانا ظفر صاحب نے کیا تھا. معرفت مذہب و سائنس. مذہب سے مراد عیسائی مذہب ہے. عیسائی مذہب اور سائنس کے درمیان جو لڑائی ہوئی، جو معرکہ ہوا، اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب مامون رشید کے دور خلافت میں اکیڈمی قائم ہوئی بیت الحکمت کے نام، اور مسلمانوں نے یہ دنیاوی علوم، منطق، فلسفہ اور اس کے علاوہ جتنے اس وقت کی رائے علوم کی چیزیں تھیں ان سب کو حاصل اور ایک لمبی مدت دنیا میں سائنس کے علوم کو پہنچا. لیکن اس زمانے کا سائنس انسانوں کو نقصان نہیں پہنچا اور مذہب کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں. لیکن جب سے مسلمانوں نے اسپین سے اسلامی حکومت کے ختم ہونے کے بعد اور ترکی کے فتح کر لینے کے بعد یوروپ کی تجارتی راستے بند ہو گئے، تو اسپین کی رانی اور دوسرے بادشاہوں نے مل کر اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ دوسرے تجارتی راستے تلاش کرو. آپ سن چکے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی ایک شخص آئے واسکو دی گاما اور افریقہ کو تلاش کرنے کے لیے پہنچا کولمبس. ان دونوں نے وہاں سے شروع ہوتی ہے انسانوں کی جانوروں والی حرکتیں، انسانوں کی لوگوں کا خون چوسنے والی حرکتیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ دنیا میں مختلف علاقوں پر قبضے کیے. خود امریکہ، نئی دنیا، اس کے اوپر کس طریقے سے ظلم و تشدد ہوا، اس کی لمبی تاریخ مجھے وہ سب آج نہیں کرنا ہے. بتلانا یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس پر آپ سیکھ کر آپ یہ مسٹر گریپر اسی کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے رب یہودی ہے، جس اعتبار سے بھی اللہ پاک کی ذات عالی کو مانتا ہوگا، اس نے یہ کہا کہ جب تک انسان کا تعلق اپنے رب، اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ ہوگا وہ اس کو رب اعلیٰ مانتا ہوگا، اور جب اللہ پاک کو رب مان لیا تو اپنے کو بندہ ماننا لازمی ہو. اور بندگی، تواضع، انکساری، اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، اخلاق، یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی زندگی میں آنا لازمی. انک لعلی خلق عظیم، کیونکہ وہ تصدق میں ختم نبوت، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی کو سارے کے سارے کام خلق القرآن. لیکن آپ کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ملت اسلامیہ کے چاہے بادشاہ ہو اور چاہے وزیر ہو، چاہے صوفیاء کرام ہو، چاہے محدثین اور فقہاء ہو، ان سب نے مشترکہ طور پر پوری دنیا میں خلق عظیم کو پہنچا ہے اپنی عملی زندگی سے بھی اور علمی زندگی سے. تو ان کا مسٹر گریپر کا کہنا ہے کہ اس وقت انسانیت جو پریشان ہے، سارے علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کی سب کچھ مہارت کے بعد انسان نے اپنے اللہ کو بھلا دیا. اپنے علم میں دور دور تک کہیں تک خدا بند قدوس کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ گزشتہ چند سالوں سے الحاد کی اپنی نئی شکلوں کے ساتھ آ رہا ہے. ناستک کا نئی نئی شکلوں کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور اس کے اندر وہ انسانوں کو خدا سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اللہ پاک نے سب سے پہلی وحی ہے ایک طرف تو علم کی طرف توجہ دلائی کی پڑھیے اور فوراً اس کے ساتھ فرمایا جب تک تمہارا یہ علم بھی ربی کا ہوگا، اللہ پاک کی معرفت کے ساتھ، اللہ پاک کی پہچان کے ساتھ، اس کو اپنا خالق اور مالک ماننے کے ساتھ، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ اور روز جزا کا یقین کرتے ہوئے مالک یوم الدین، مجھے اپنے عمل کا ایک دن حساب کہنا ہے. وَرَفَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہمارے طلبہ حدیث بخاری کی آخری روایت پڑھ چکے
اور کتاب اللہ کی آیت کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ ہر وقت انسان کو تصور ہو آخرت، اور خاص کر کے زندگی کے آخری دنوں، سال کے آخری ایام میں ہمارے طلبہ عزیز سال پورا کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے ہیں کتاب کے ختم پر رسمی طور پر تعلیمی سال کے ختم ہونے کے اوپر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ 9 سال ادارے میں ہم رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم سے ہمیں نوازا گیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد اور آپ کی اللہ پاک کی طرف سے بھیجنے کی جو حکمت اور مقصد ہے، قرآن کریم نے جن کو 4 شکل میں ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس ادارے میں اور تمام مدارس اسلامیہ میں اللہ پاک کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے۔ ابھی قرآن کریم کی آیات کا ہمارے طلبہ عزیز نے افتتاح فرمایا اور اس کے ساتھ دعائیں فرمائی کہ یہ آخری لو، اس لیے پھر شروع بھی فرمائیں گے۔ اس لیے حاضر ہونے والے طلبہ عزیز سے کہوں گا کہ اب آپ کا بھی پڑھنا شروع ہو چکا ہے، اس سے اس کو بند نہیں رکھنا ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے اور رمضان میں حاضر نہ ہونا، پورے سال کلام پاک کی تلاوت کرنا۔ جس کتاب کے مطابق ابھی ایک طالب علم نے پڑھا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل میں اس کے آگے سے آ سکتا ہے، پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو حکمت والی اور وہ قابل تعلیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم عنایت فرمائی، اس امت کے لیے بتلایا کہ اب انسانوں کے لیے اب تک جو جاہلیت کا دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور علم کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اقرا کے ذریعے کے ذریعے وہ دور شروع ہوا۔ تو اس تقریباً کا بھی انہی آیات کی روشنی میں کہنا ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ پاک کی ذات عالی کا تصور ہوگا، ایک خالق اور مالک کو وہ سمجھے گا، تو یقینی بات ہے وہ اپنے حساب کتاب کا بھی تصور کرے گا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا۔ مدارس نے ہمیں تلاوت کتاب کی عطا فرمائی، تزکیہ قلب بھی اساتذہ کرام کی طرف سے بار بار تعلیم اور تربیت کی چیزیں جو ذکر کی جاتی ہے، یہی بچپن سے تزکیہ ہے۔ الحاد ناستک کا جو ہے اس میں ایک چیز یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ اخلاق یہ کوئی چیز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ عشق للمتقین و مکارم الاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس لیے آیا ہوں کہ اخلاق کو مکمل کرو۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اخلاقیات کی تعلیم دی، لیکن چونکہ اللہ پاک نے وہ خاتم النبیین فرما دیا، اس لیے اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اخلاق کی تعلیم کو مکمل کر دیا۔ اس سے بہتر کوئی اخلاق کی تعلیم دے نہیں سکتا، اور صرف اخلاق کی تعلیم نہیں، عملی زندگی میں اخلاق لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرا۔ ایک بہت بڑے دوسری مصنف ہے شیخ علی انصاری رحمۃ اللہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ایک واقعہ لکھا، اور وہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اس واقعے کو سادہ واقعہ سمجھ کر گزر جاتے ہیں، لیکن پوری انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ مجھے نظر نہیں آیا کہ وہ لوگ برسوں سے آپ کے دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر کے اطراف میں گھیرا لگائے ہوئے، آپ گھر سے ہجرت کے لیے نکلے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں، اس طرح کی تمنائیں لے کر پورا وقت وہ میٹنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے طالب علم نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا اور اتحاد و اتفاق، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پہلے اعتصام کی کتاب پڑھنا ہے اور پھر ولا تفرقوا پڑھنا ہے۔ معلوم ہوا کہ اتفاق کی بنیاد پہ قرآن ہی ہو سکتا ہے، اتفاق کی بنیاد ایمان یاد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ ہمارے قبیلے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
احسان کے لیے جو قبیلے اور خاندان اور نسبتیں علاقے کی رکھی ہے، باقی اللہ تبارک تعالیٰ جو دین جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بھیج رہے ہیں، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے کرتے سارے تمام ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امانتیں سونپی اور یہ کہا کہ میرے ہجرت کے بعد جس دن کی جو امانت میرے پاس ہے وہ ان کو واپس کرو۔ خیر واپس کرنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، لیکن مکہ کے مشرکین کا اتنا آپ پر اعتماد، باوجود دشمن ہونے کے اپنی دین کی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھنا، یہ وہ خلوص عظیم ہے جس کی بنیاد کے اوپر امت مسلمہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ یہ اللہ پاک کا راستہ ہے، یہ دین اور ایمان اور یہ اسلام اور یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے، یہ هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا راستہ جو مجھے دیا گیا یہ میرا راستہ ہے، علی بصیرۃ انا ومن اتبعني، مکمل طور پر مجھے اللہ کے دین پر اطمینان، اللہ پاک کی تعلیم پر جو میں دوسروں کو دے رہا ہوں، سب سے پہلے علی بصیرۃ انا، میں بصیرت، میں ہمارے فارغ ہونے والے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ آپ یقین غیر متزلزل، آپ کے دل میں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جس علم سے اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، کائنات کا سب سے بہتر علم ہے، خیرکم من تعلم القرآن تو فرما رہا ہے، لیکن میرے اور آپ کے دل میں یقین ہو کائنات میں دوستوں اور بزرگوں جتنی چیزیں بنتی، فلسفہ اور آج کل ٹیکنیکل لائن کی جتنی چیزیں رکھی گئی ہے، یہ سب انسانی علم ہے۔ اس دنیا میں سائنس کی نئی تحقیقات کے لیے ریسرچ کا سب سے پہلے نام لیا جاتا ہے آئزیک نیوٹن۔ بچے بھی اسکول میں پڑھ چکے ہوں گے، اوپر سے نیچے کیا تو اس نے پھر تشریح سے آج گرو کا اثر پر یہ نظریہ اس نے کہا، اس میں بہت سی باتیں لکھی، لیکن یہ کیا یہ تجربہ نہیں کرتا، یہ اپنے تخمینے اپنے اندازوں سے انہوں نے نکالا اور نتیجہ کیا نکالنا تھا، نعوذ باللہ کائنات کی ہر چیز، پورے برہمانڈ یونیورسل کی ہر چیز خود بخود ایک دوسرے سے وابستہ ہے، کسی خدا اور کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی دور کی سوچ کر انہوں نے اس طریقے سے یہودیوں نے ان کے پاس کروایا۔ یہی بات پھر دارمی میں آ کر دوسرے انداز میں انسانوں کو بہتر بنایا۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہود کے لیے فرمایا اونو الرجل خاصی کہ تم بندر ہو جاؤ، اللہ پاک کی طرف سے سزا کے طور پر وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس آیت میں اللہ پاک نے اس حصے کو ذکر فرمایا تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو بندر بنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے کیوں بندر بنائیں، سب کو ہی بندر بنایا۔ اس سے کا انسان آخری ایڈمیشن ہے، اس سے پہلے اور ایڈمیشن تھا اور اس سے پہلے انسان بندر کی شکل۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کا اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو مکرم بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس لیے عزیز طلباء، آپ کے دل میں یہ ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف اسکول اور کالج میں بے دینی، بے حیائی، بے شرمی، انسانیت سے نکل کر جانوروں تک پہنچانے کی ساری کارروائیاں برسوں سے ہو رہی ہیں، ہر جگہ پر میڈیا کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے جہاں جہاں جو آ رہے سب جگہ سے بے حیائی اور بے شرمی عام ہو رہی ہے۔ یہی ایک جماعت ہوئے زمین پر موجود ہے، امت مسلمہ کے اہل علم کی دعوت و تبلیغ والے احباب کی، جو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسانیت پر باقی رہو، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چھوڑو۔
سب سے بڑی ذمہ داری آدمی سبھی آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں فارغ ہو کر جا رہا ہوں، یہ مہندی جو آپ کے سر کے اوپر لگائی گئی ہے اور حدیث شریف کی کتابیں پڑھا کر آپ کو سرور متقین سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کیا گیا، اس کے ذریعے بتایا کہ میرا علم ضروری نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا علم ہے جس کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت فرمایا، بصارت نہیں فرمایا، بصیرت آنکھوں کی بھی بنائی اور قلب کی بھی بنائی، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، قلب اندھا ہوتا ہے۔ اس نے قرآن میں فرمایا أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کسی شخص کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ایمانی سے کھول دے، جس کے سینے کو فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ایمانیات کے لیے اسلام کے علاوہ کھول دے، قرآن کریم کی یہ آیت تمام مسلمانوں کو فرما رہی ہے کہ جب آپ کے سینے میں ایمانیات داخل ہو جائیں گے تو فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خصوصی نور پر ہوتا ہے، ایک مومن کے قلب میں نور ہوتا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ حق اور باطل کو پہچانتا ہے۔ قرآن کریم نے حق اور باطل کے لیے مثال کی سورہ رعد میں، اور یہ فرمایا کہ جو چیز صحیح ہوتی ہے یہ پانی کی گہرائیوں میں ہوتی ہے، اور اب مجذوبۃ فیضھب، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، آپ بارش کے دنوں میں دیکھ رہے ہیں پانی میں بہاؤ آتا ہے، دریا کے اندر بہاؤ آتا ہے، کوڑا کرکٹ سب دریا کنارے رہ جاتا ہے، اور موتی اور مونگے اور قیمتی چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام بنائے نیچے۔ سونے کے علاوہ جو دوسری ذات ہوتی ہے سونے سے زیادہ چمکتی ہے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، فکر اس کو آزمایا جاتا ہے تو صحیح سونا الگ ہو جاتا ہے اور کھوٹ والی چیز الگ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ نظام ایمان والوں کی زندگیوں میں بھی رکھا ہے۔ کبھی کبھی حالات آتے ہیں اور ایسے حالات آتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہمارے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، صحیح اور باطل کے درمیان فرق کروانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کی جماعت کو شہید فرمایا۔ تو کے بارے میں اللہ پاک نے مختلف وجوہات بیان فرمائے کیوں غزوہ احد میں بظاہر شکست ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے مختلف چیزیں ذکر فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا تمہارے ایمان کی پرکھ کرنی، امتحان ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اپن کان میتن فاحییناہ، مردہ دل اور ایمان کی روشنی سے سب اس کو زندہ کیا جائے گا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو جو علم دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کو مکمل اطمینان، اس کائنات کے خالق اور مالک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو علوم پہنچائے اور اخیر میں سارے علوم کا خلاصہ قرآن کریم کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ 4 بڑی کتابوں میں، اور ان 4 بڑی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں نماز کی، اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کا علم ہے جو بالکل یقین کا ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول قرآن نے بار بار فرمایا یہ لوگ جن علوم کے پیچھے ہے اکثر سے بھٹکتے ہیں، جیسے آپ پتھر لو اور الگ سے اوپر کوئی پل ہو اس کو نشانہ لگاؤ، ہو سکتا ہے یہ نشانہ لگے اور نہ بھی لگے، اس کو کہا جاتا ہے یخرجون۔ قرآن نے ایمان والی زندگی کے علاوہ زندگی گزارنے والوں کی جتنی بھی چیزیں علوم اور فنون یہ اللہ پاک کے ہی دیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے یہ سب تعبیر
اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن یہ انسانی علوم ہے، تجربے کے علوم ہے۔ لاکھ دن کے تجربے سے چیزیں سیکھنے تھے، اس کے مقابلے میں قرآن کریم کا جو علم آپ کو دیا گیا، بار بار سمجھایا گیا کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب پر کس علم کا القاء کیا گیا، اتنا پختہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری چیزیں بتا دی رب العالمین کی طرف سے۔ قرآن کریم اور جو قرآن علوم آپ نے سیکھے ہیں، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ کون لایا؟ روح الامین۔ وہ کون ہے؟ قرآن کی دوسری آیتوں میں فرمایا کہ یہ بڑے مضبوط فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، سدرۃ المنتہی انہا جنۃ المأویٰ، اور قرآن نے فرمایا مطاع ثم امین۔ یہ ایسے فرشتے ہیں کہ آسمانی دنیا پر ان کی سنی جاتی ہے، ثم وہاں پر اس کو سنا جاتا ہے، اور امین امانت کا۔ اس لیے ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے اس کلام کا اعتماد فرمایا تو نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ یہ نفوس کی شکل میں جو آپ نے کاغذ اور خطوں کے درمیان پڑھا، یہ تو نفوس ہے، اصل علم ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہمارے قلب اطہر تک حافظ قرآن کی سینے میں جو پہنچا ہے، یہ حقیقت میں وہ قرآن ہے جس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فلا قلبک، آپ کے قلب اطہر۔ نبی کی کیا ذمہ داری ہے؟ لتکون من المنذرین۔ آپ کی ناری میں نبی بن کر یہاں سے جا رہے ہیں تو علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے قلب پر یہ قرآن کے علوم جو اساتذہ کے واسطے سے، سلوک کے واسطے سے، نقل ستون کے واسطے، دلوں کے واسطے سے جو آپ تک پہنچا ہے، اساتذہ بخاری شریف سے لے کر امام حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک امام بخاری اپنی سند ذکر کرتا ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری صحاح کتاب کے مصنفین تک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سند ذکر فرمائی، اور اپنے استاد محترم سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی سند آپ کے اساتذہ نے آپ کو سنا ہے۔ یہ سند نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے روحانیت کا، اللہ کے دین کا، انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب پر جو اللہ پاک کی طرف سے وحی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اس کی نیابت کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ بشر ہے، انسان ہے، ظاہری واسطوں سے یہ چیز آتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اس لیے ایمانیات کا مرکز، علوم الہیات کا مرکز انبیاء کرام علیہ السلام کے قلوب ہے، انہی قلوب سے ہمیں پہنچا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے ایک کتاب کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا مارا نصوص کالے نبض، ہمیں نصوص کتاب و سنت چاہیے، خصوص الحکم جو کتاب کی تصوف کی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ایک بزرگ نے فرمایا فتوحات مدنیہ اور فتوحات مکیہ بے نیاز ساختہ۔ فتوحات مدنیہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ، اس نے ہمیں فتوحات مکیہ یہ بھی انہی مصنف کی کتاب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، تو فتوحات مکیہ سے اگر اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو قابل اعتبار نہیں ہوگی، بہت کچھ تحریف ہوئی ہے، اور علماء کرام نے فتوحات مکیہ پر مستقل گفتگو کی ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ جناب نبی یہ بتلانا کیا ہے، کسی کی بھی کوئی چیز کتاب و سنت کے خلاف ہوگی تو ہمارے لیے ایک ہی اسوہ اور نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ اسوہ حسنہ آپ کو مدرسے میں پڑھایا گیا، کوشش کی گئی کہ زندگیوں میں وہ اسوہ آئے، اور اس لیے جو علم آپ نے حاصل کیا سب سے پہلے آپ کو اطمینان ہو۔ قرآن کریم نے خود فرمایا دوسری جگہ پر فلولا کان من
فلولا كانت اللہ پاک نے فرمایا کہ طائفۃ منهم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک جماعت افضل من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ فقہ سے صرف احکام شرعیہ، مسائل شرعیہ مراد نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث شریف نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سمجھ آپ کو دی گئی ہے، الفاظ صرف نہیں دیے گئے۔ 9 سال کی پوری زندگی میں آپ کی جو تربیت کی گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو روکا گیا، 80 باتیں آپ کو بتائی گئی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صحبہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلائی۔ تو ایک جماعت اپنے اپنے گھروں سے آئی اور آج وہ علم حاصل کر کے اب آپ جا رہے ہیں۔ یہ بہت دین کی سمجھ، کتاب و سنت کی فہم ہو، اس موقع پر کس کے ساتھ کس طرح پیش آیا جائے، دلائل دنیا کا جواب کس کو کس انداز سے دیا جائے۔ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لیتفقہوا کیا فقہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے ہمارے زمانے کے اعتبار سے اس کی بہت شاندار تعریف فرمائی، اور اسی چیز میں ہمارے فارغ ہونے والے علماء یا وہ فارغ ہو چکے علماء جو دین کی دعوت اور تبلیغ میں اور مقاصد اسلامیات سے وابستہ ہے، مدارس سے وابستہ ہے، اور امت نے آپ پر اعتماد کر کے آپ کو امام یا صدر بنایا ہے، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو یہ تفقہ ہے، اس کتاب کی تعریف امام ابو حنیفہ نے بھی فرمائی، حسن بصری نے بھی مختلف انداز میں فرمائی، لیکن حضرت مولانا علی صاحب نے علماء کی فہم کے لیے ایک بہت اچھی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں، ایک طرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس سے نیا مطلب اور کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ سب سے پہلے بنیادی چیز فرمایا۔ اس لیے دین میں کوئی تغیر اور تبدل ہونے والا نہیں ہے۔ کسی صاحب نے کسی موقع پر قرآن کریم کی آیات کا ارشاد کیا، اللہ پاک نے اس کو اسلامیت کے دائرے سے نام بھی بدل دیا، اور وہ کیا کر کیا بھی بن گئے، کیا گزار کے وجہ چھوڑ گئے، اس نے اسلام چھوڑا، اللہ پاک نے اس نے یہی کہا تھا نعوذ باللہ کہ جہاد کی جتنی آیتیں ہیں یہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان 3 صحابہ نے اپنے جہاد کے لیے اپنے زمانے میں کر لی ہے۔ یہ عزیز اللہ اس نے کہا، ایک بات اب تک کسی نے نہیں کہی، جو کچھ تھے انہوں نے دوسری باتیں کہی، لیکن صحابہ پر الزام لگا کر قرآن کی نسبت ان کی طرف کرنا یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ خیر، قرآن کریم اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے کہے کہ آپ قرآن کو بدل دیجیے تو آپ کہہ دیجیے کہ میں اس کو نہ بدل سکتا ہوں نہ تغیر اس میں کر سکتا ہوں، میری طرف سے اس میں کچھ نہیں، جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا میں اسی کو پیش کرتا ہوں۔ اس سے عزیز کا لگا جب نبی کو بھی اس قرآن کریم میں ادھر ادھر کرنے کا کوئی حق نہیں، حتیٰ کہ آپ سمجھ لیجیے قل هو اللہ احد، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قل کا معنی ہے کہ نبی آپ کہیے هو اللہ احد کہ یہ اللہ ایک ہے۔ اب کیا ہونا چاہیے ظاہری عقل میں کہ قل چھوڑ دیا جائے اور هو اللہ احد پڑھا جائے، اس لیے قل کا آپ کو کوئی کہے کہ فلانے کو یہ کہو تو آپ یہ فرق ہے کہ فلانے کو کہو اپنی بات سنو، لیکن یہ اللہ پاک کا کرنا، اس لیے قل هو اللہ، نبی نے جس طرح سستا فرمایا، جہاں وقف فرمایا، آپ قرآن کریم دیکھ رہے ہیں سائز پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وقف فرمایا ہم بھی سنت سمجھ کر وہاں وقف کریں، جہاں وقف لازم تھا وہاں لازم سمجھ کر کریں گے۔ یہ ادائیں نبی کی اور نبی کا جھانک روکنا، کس طریقے سے اس کو ادا کرنا، اس کو بھی امت میں باقی رکھا، یہ اللہ پاک کا دین کے ساتھ۔ اس سے مجھے کہنا ہے کہ یہ دین غیر متغیر ہے، یعنی جب کا برابر اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اختیار نہیں اور کسی کو کہاں سے اختیار ہو، تو یہ ایک تو دین بدلنے والا ہے، لیکن ہم زمانوں سے گزر گئے، زمانہ تغیر پذیر ہے۔
آج کے پہلے زمانے میں 100-150 سال پہلے انسانوں کی سوچ الگ تھی. سوچ کا مطلب کھانے پینے رہنے سہنے کی زندگی تینوں ہے، ورنہ جو فطرت اور سنت اللہ ہے وہ تو وہی کافی ہے. اس لیے بہت سے لوگ بولتے ہیں جب دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا زمانہ بدل گیا، بات دوسری کرو. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب فقیر الحق بہت اچھا جملہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کھانے کی چیزیں تو نہیں ہے، آپ کھانا کھاتے ہو گئے، انسان ہے وہی چیز کھاتے ہیں جو کھا رہے ہیں، آپ سانس لے رہے وہی طرف سے، آپ اپنی چیزوں کو بدلتے نہیں ہیں اور دین اسلام میں تغیر کی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ دین میں ذرا برابر تبدیلی کا کسی کو حق نہیں ہے، اور دوسری بات زمانہ تغیر پذیر ہے، زمانے میں چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو اب زمانہ جو تبدیل ہوتا ہے اس زمانے کو غیر متغیر دین کے ساتھ اس طریقے سے زمانے کا لحاظ کر کے پیش کرنا، نعوذ باللہ کتاب و سنت میں تفصیلی مولانا نہیں فرماتے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ احوال کو دیکھیے. فقہائے کرام کے یہاں بات کرتی ہے ان کی دنیا سے لوگوں نے جب کسی چیز کا رواج اور پرمپرا بدل دی تو فقہائے کرام کے فتووں میں فرق آ گیا. زمانے کے اعتبار سے تغیر الازمان، زمانے کے بدلنے سے تغیر الاحکام بھی تغیر الازمان. علامہ غزالی صاحب کا رسالہ موجود ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ہے مستقل رسالی تعبیری میں نصر العروض ایک مستقل رسالہ ہے. تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ غیر متغیر دین کو تغیر پذیر زمانوں میں کس طرح پیش کرنا، یہ طریقہ جس کو آ جائے اس کو کہا جاتا ہے فقیر. اس لیے ہمارے علماء کرام کو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں تک اللہ پاک کی دین کو پہنچانا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو جا کر ڈرانا. ابھی جو لفظ آیا لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری منذر کی ہے، ڈرانے والے کی ہے. اور نبی کے نائب عالم کو بھی یہاں ایسے کہا گیا اللہ پاک کی طرف سے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات میں کہ یہ تفقهوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. آج آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو صرف سر پر پگڑی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک علامتی چیز سے، یہ پگڑی آپ کی سردی اور گرمی سے حفاظت کرے، کفر اور شرک، باقی فرقے اور باقی نظریات سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. اور بقول استاد محترم حضرت مولانا سید غلام احمد دنجوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے کان بند کر دیے کہ خارج کی کوئی چیز اندر نہ آئے، جو اندر کی چیز آپ کو دی گئی ہے اسی کی روشنی میں آپ چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پگڑی نہیں اتاریں گے، لیکن جو اساتذہ نے دیا ہے وہ نہیں نکالیں گے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا دوستوں روئے زمین پر اس خالق اور مالک نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنی عظمت کے ساتھ ہمارے لیے بھیجا، اور نبیوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی مشقتیں اٹھائی. اللہ پاک چاہتے تو سید نباوی ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں فرمایا. یہ دین اللہ پاک کو عزیز اور پیارا ہے، اور باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب برس میں ہی چیزیں ہیں. یہ سب چیزیں استعمالات کی ہے، یہ یہاں دارے دنیا تک رہے گی، مرنے کے بعد یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. اس لیے میں ہمارے علماء کرام سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ پاک نے مجھے جس علم سے نوازا یہ اللہ پاک کا مثبت فضل ہے، یہ خیریت ہے اللہ پاک کی طرف سے. جب تک آپ کے دل میں یہ اطمینان نہیں ہوگا آپ پکے مومن اور پکے عالم نہیں بن سکتے. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کے دل میں اس ایمان کی اور اس علم کی سب سے زیادہ قدر ہو کہ جس خدا کے قدوس نے ہزاروں زبانوں میں عربی زبان کو منتخب فرمایا، بلسان عربی کی مبین میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا. جس خدا کے قدوس نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا فرمایا اور ہر چیز میں اپنا محتاج باقی ہے. اس وقت دارمی والے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فطرت سے یہ سب چیزیں خود بخود پیدا ہو گئی کہ اللہ پاک نے پیدا کی، اور پھر اس کے بعد نعوذ باللہ اب ہمیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے. اس نے پیدا کیا، اس کے بعد سے مسلسل وہ رب ہے
اس کی نگرانی میں ہیں ہم، اس کی تربیت سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ جو اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں یہ انسانی بکواسات ہے، یہ ناموں والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اہل علم کو بتلایا کہ اس علم کی قدر سب سے پہلے تمہیں کرنی ہے، تمہیں اس خدمت کو سمجھنا ہے کہ میں داروی کی اور اسلام اور خدا کی باتیں چاہے نہ سمجھوں، لیکن رب العالمین کی باتیں مدرسے میں بیٹھ کر میں نے اساتذہ کی تعلیم اور تربیت میں اس کے مکمل گرامر کے ساتھ ویاکرن کے ساتھ میں نے اس کو پڑھی ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت ابھی یقین جو اس کی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو مکمل پڑھا، اس کے شان نزول اور اس کی سیاست و ثقافت کو مد نظر رکھ کر میں نے پورا قرآن کریم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ اس سے بہتر ہوئے نبی پر کوئی نعمت نہیں۔ ہم تو معانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے عزیز طلباء کی جماعت ہے حافظ قرآن، انہوں نے براہ راست اللہ پاک کے کلام کو پڑھا۔ اس لیے حفاظ کا درجہ ایک اعتبار سے بہت بڑا ہے کہ جو اساتذہ حفظ ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ نعوذ باللہ مدرسوں میں بلا جاتا ہے حفظ کر کے مدرسے، اور مدارس میں جو اوپر کی کتابیں پڑھانے ان کا احترام نام دیا ہے، لیکن مکاتب پڑھانے والے اور قرآن کریم کی براہ راست تعلیم کرنے والے سیدھے ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے صدر میں بھی آتے ہیں حدیث شریف کی، یہ اور ان کی صدر آج ہی سمجھی جاتی ہے، عام تو نہیں آتی ہے، لیکن کچھ بزرگوں کے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دوسرے بزرگوں کے واسطے میں حضرت مولانا فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ جب آدمی اللہ پاک سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت سارے ذکر کے دوسرے طریقے چھوٹ جاتے ہیں اور اللہ پاک اس کو اپنے پاک کلام کی تلاوت میں مشغول کرتے ہیں۔ تلاوت کلام نے پاک اپنے خدا سے ہمدردی اور کلامی حاصل ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ منت میں کی خدمت سلطان بھی سنی، منت ادو سلام کے اوپر خدمت دے دیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اور ہمارے وہ ایمان والے بھائی جنہوں نے قرآن کریم کی نسبت سے ان عظیم طلباء کا احترام فرمایا، جب آپ نے اس ظاہر سے اپنے اعتبار سے احترام فرمایا تو جس ذات کا یہ کلام ہے جو حافظ قرآن کو ایک بڑا ورد اپنی ورد کے کمال کی دنیا اس کے ذریعے اتنوں کی سفارش کی جائے گی، اس حافظ قرآن کے ماں باپ کا احترام کیا جائے گا، تو اللہ پاک آپ کو کیسے بھولیں گے جنہوں نے حافظ قرآن کے دل میں خوشی پیدا کی، ظاہری انعام دنیا کا مال اور متا، اس کی محبت اللہ پاک نے ہر ایک کے دل میں ڈالی، لیکن پسند کیا نہیں سمجھا گیا، اس میں مجبور کے سیرے سے فرمایا من الناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، اس میں گاڑیاں بھی شاندار قسم کی آ گئی، اور قناطیر مال و دولت بھی آ گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا، اور اسی طرح چھوٹے طالب علموں کو 100 روپئے 50 روپئے اس کے دل میں ایک خوشی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس عزیز طلباء کا بھی آپ نے بھرپور احترام فرمایا، یہ مہمان رسول کا آپ نے احترام فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور حوض کوثر پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جس نے قرآن کی عظمت کا اظہار کیا کیسے برآمد کرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک صحیح بری باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین اور دین والوں سے اللہ پاک ہمیں وابستہ بہت تباہ بے رضا بیسرا کہ دین ہمارا گر بہو نرسی تمام بھول ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے کریموں سے وابستہ رہو، سارا دین یہی ہے، اور اگر یہاں نہیں رہے تمام بھول ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجیاں سب کچھ ہو لیکن انسانیت نہ ہو، یہ بھول ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی اور دوسرے پر پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
روپے امتیاز بھائی والے کی جانب سے 3000 روپے عبد القادر بھائی والے کی جانب سے موصول ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ